الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبی الکریم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا، زمانے میں کوئی ان جیسا نہیں آیا نہیں آیا. اور کیا پیارے انداز سے جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام. اور جس دل افروز گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. میں اس جگہ کے قریب سے گزرا جب میں حج پہ گیا جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو میری ذہن میں اور میری لبوں پہ یہی نعتیں ہی تھیں. اور پھر میرے سامنے ساری ہسٹری آئی. 22 اپریل 571 عیسوی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور 8، 9 یا 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. پیر کا دن ہے، صبح کے 4:20 کا ٹائم ہے، اور وجہ کائنات کی آمد ہو رہی ہے کہ جن کی آمد ہی نرالی ہے، جن کی زندگی بھی نرالی ہے، اور جن کا جانا بھی نرالا ہے، جن کی خلوت جلوت ہر ایک چیز نرالی اور انوکھی ہی تو ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبیں کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی. نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی، خدائے پاک نے تجھ سا بنایا ہی نہیں کوئی. حسین و جمیل سب شرما گئے تیرے حسن کے آگے، کسی مانے جہاں بھر میں جنا تجھ سا نہیں کوئی. مبرہ ہے تو ہر ایک عیب ہر نقص و خامی سے، میرے مالک نے رکھی ہی نہیں تجھ میں کمی کوئی. عطا کی تجھ کو اللہ نے تیری چاہت کی ہر خوبی، نہ دنیا میں بنایا تجھ سے پاکیزہ تری کوئی. نبی سارے خدا کے عابد و ساجد تو ہیں، لیکن جھکی نہ رب کے آگے آپ سے بڑھ کر جبھی کوئی. تو آمد ہے، شفا بھی پریشان ہے. شفا بھی پریشان ہے جو لیڈی ڈاکٹر ہیں، اور اللہ کے نبی کی اماں جان آمنہ بھی، کہ کیسی انوکھی. ہمارے پاس بھی بچے آتے ہیں چیک اپ کے لیے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو امنیوٹک فلوئڈ میں، اور سارے کے سارے اوپر بھی فلوئڈ اور ہر طرف سے بچہ لتھڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ کیسی انوکھی ولادت باسعادت ہے کہ ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے، ختنہ پہلے سے ہوا ہے، اور دھلے دھلائے تشریف لا رہے ہیں، اور دائی ماں کے پہلو میں لٹاتی ہے. اب سنو اللہ کے نبی نے آتے ہی پہلا کام کیا کیا. ان محفلوں کا، ان جلسوں کا، اور ان محفل حمد و نعت کا، قرآن کا اور نعت کا مقصود کیا ہے کہ ہم واقعی میں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اس بات کو سمجھ لیں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو ایسے جیسے لٹایا ہے اللہ کے نبی نے کروٹ لی، اور جیسے پورا مرد سجدہ کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب آتے ہی سجدے میں چلے گئے اور لمبا سجدہ کیا، اور پیغام پہنچایا ہے کہ پیشانیاں اسی در پہ جھکا ہی کرتی ہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہی بادشاہ ہے جس کے سامنے سب بادشاہیاں ہیچ ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہی تو ہے عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. وجہ کائنات نے آتے
آتے ہی سجدہ اس مالک کائنات کو کر کے بتا دیا کہ سجدے اسی ذات کو کرنا اور ہر ایک لگن اسی ذات سے لگا کے رکھنا، تمہارے سب مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور تمہارے سارے کام بھی بن جائیں گے۔ وہی تو ہے یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بیٹے دے بیٹیاں دے دونوں دے کچھ بھی نہ دے، انہ علیم قدیر۔ تو بہرحال لمبا سجدہ کیا، پھر بائیں ہاتھ کا سہارا لیا، چھاتی کو ایسے اوپر کر کے ایسے شہادت کی انگلی کو اٹھایا ہے۔ تو اما آمنہ فرماتی ہیں کمرے میں اتنا نور پھیلا کہ میں نے اس میں ایران شام اور ہیرا کے محل دیکھے کہ وجہ کائنات آ چکے ہیں، وجہ کائنات آ چکے۔ اللہ اچھا، تو ایسے پھر پہلو سے لے کے اللہ کے نبی کی اماں جان نے گود میں لیا، گود میں لے کے اپنے بیٹے، اور چاند سے بھی زیادہ والضحیٰ، اس لیے میں ایک اپیل یہ بھی کر دوں اس چہرے جیسا چہرہ بنا لے۔ ماشاءاللہ میروی صاحب ہمارے علاقے کی پہچان ہے، بیبر صاحب بیٹھے، جتنے ہمارے میروی برادران، اب تو ہمارا اپنا خاندان بھی سمجھو گنڈا گیا ان سے ماشاءاللہ، تو اللہ ان کے اور زیادہ ماشاءاللہ بول میں اور ان کی زبان میں اور تاثیر دے، اور جتنا ماشاءاللہ یہ پورے پاکستان کے باہر تک بھی آواز پہنچ چکی ہے ماشاءاللہ، تو اللہ اور اس میں برکتیں دے۔ تو بہرحال گود میں رکھا ہے، دیکھ رہی ہیں، اور ایسے لگا جیسے کمرے میں دھند بھرنا شروع ہوئی، اور اتنی دبیز اور ڈینس فوگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہے لیکن نظر نہیں آ رہے۔ تو ماں پریشان ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتی ہیں اس دھند میں سے آواز آنے لگی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق پھرو، مغرب پھرو، شمال و جنوب پھرو، کیوں؟ لیعرف باسمہ ونعتہ وصورتہ، کل کائنات کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی آ چکے ہیں، محمد و احمد آ چکے ہیں، یہ ماہی و حاشر آ چکے ہیں، یہ فاتح و خاتم آ چکے ہیں، یہ عاقب ابو القاسم آ چکے ہیں، یہ طٰہٰ اور یاسین آ چکے ہیں، یہ مزمل اور مدثر آ چکے ہیں، اور یہ اول و آخر ظاہر و باطن آ چکے ہیں، یہ قریشی مزری نظاری نبی التوبہ آ چکے ہیں، یہ رسول الراحہ آ چکے ہیں، اور یہی تو مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ آ چکے ہیں، اور یہی تو ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن نوس بن بوس بن کموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ایراوا بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن نکنات بن نیحام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مضی بن عود بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروس بن رؤوک بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدو شالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر فضل کے موتی جس نے بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا۔ تو آخری 2-3 منٹ میں مدینے کی حاضری، جب میں گیا تو میری زبوں پہ یہ نعت تھی۔ آج جیسے 7 دسمبر 2021 ہے، 5 سال پہلے میں غالباً ثوابی کے پی کے والے علاقے میں تھا، تو ایک پٹھان لڑکا آیا، کہتا ڈاکٹر صاحب بڑی بری خبر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے طیارہ گرا ہے اور ہماری ایک پوری دنیا میں گونجتی ہوئی نعت کی آواز جنید جمشید بھی اس میں تھے۔ آج کا دن ہے، نسبت ہے 7 دسمبر 2016 اور 5 سال کے بعد، تو اسی وقت تک کنفرم ہو چکا۔ تو پھر میں خود گیا ہے حویلیہ وہاں پہ، تو ہمارے دوست ہیں اس پہاڑی کے قریب، کہتے ہیں ہمارے سامنے طیارہ گرا، لیکن پہاڑوں پہ جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، موٹر وے تو نہیں ہوتی، کہتے جب تک انسان وہاں تک پہنچے تو کہانیاں ساری ختم ہو چکی تھی۔ تو میرے زبان پہ وہی نعت تھی، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جب ان آنکھوں کو مدنی کا دربار نظر آئے۔ بس یاد رہا اتنا کہ سامنے تھی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گویا
یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے۔ اور مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی۔ آنکھ مخمور ہے، دل بھی مسرور ہے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی۔ اور مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مستر ٹھہر جا یہاں تیرے غمخوار رہتے ہیں۔ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں۔ اور وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ میں غار سور کی طرف بڑھا تو یار کی یاری بڑی یاد آتی ہے۔ ہم بھی یاریاں لگائیں، غداریاں کر کے زندگی نہ گزار دیں کہ ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے۔ شان صدیق اکبر ایک قطعہ سن لیں۔ ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے۔ یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سرگودی میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے۔ یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ تو جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روزہ انور، اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں۔ اتنی زیادہ مدینہ اور مدینے والے کی باتیں کر کے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے انس جو منہ بولے بیٹے ہیں فرماتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، مجھے 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہ کیا۔ ایک نصیحت کی ہے، اتنی 10-12 منٹ کی تعریف کے بعد ایک بات اس کو پلے باندھ کے ضرور جائیے گا۔ کیا فرمایا ان کو؟ یا بنیا، دل کے نیاخانوں سے سن لیں، یا بنیا ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد، اے میرے بیٹے صبح ہو یا شام ہو تیرے دل میں کسی کے خلاف کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف غش نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ دھلا دھلایا دل لے کے آؤ، الا من اتى الله بقلب سلیم، اس میں نفرت، بغض، مسلمان کا بغض اور حتیٰ کہ کافر کا بغض رکھ کے آ گئے۔ اور یہاں تو مسلمان کا لفظ بھی نہیں ہے، غش لاحد، اور پھر فرمایا ففعل، میرا بیٹا یہ کرو۔ ثم قال وذلك من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری عظیم و شان سنت ہے۔ ومن حب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ خالی محبت کا دعویٰ نہیں ہے، درمیان میں کچھ راستے بھی ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس آخری جملہ، ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے محبت کی کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس محفلے اور جیسے نام لکھے شب نور، شب پر نور، یہ نورانیت اس ہمارے اندر دلوں کے اندر رچ بس جائے اور ہمارے اندر محبت کی شمع روشن ہو جائے۔ جیسے اللہ کے نبی نے احد کے میدان میں کہا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے کوئی نہیں ہے۔ تو ہم ایسا جیگرہ لے کے پھریں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ میرے بھی حضرات کا، بیبر صاحب کا بھی، اللہ ہم سب کو جوڑے رکھے ماشاءاللہ۔ اللہ